لله الحمد ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آج دنیا میں ہر چیز کی فراوانی نظر آتی ہے. پچھلے زمانے میں لوگوں کے مکانات کچے ہوا کرتے تھے، اور آج گاؤں میں بھی آپ کو آسانی کے ساتھ عالی شان محل نظر آ جاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے؟ گاؤں دیہات میں سوکھی روٹی اور ہلکا پھلکا کھانے کا مزاج ہوا کرتا تھا، لیکن اگر اس زمانے میں سروے کیا جائے تو آپ کو ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، ہے نا؟ تعلیمی میدان میں بھی اگر لے لیا جائے، کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن محلے محلے کالج. اب یہ الگ بات ہے، کالج تو کھل گئے، تعلیم تو دے دی گئی، لیکن تربیت غائب ہو گئی. تعلیم مل گئی لیکن تربیت غائب ہو گئی. یہ الگ بات ہے، لیکن ایجوکیشن کے معاملے میں بھی ہر جگہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. پیسے کے معاملے میں لے لیجیے، اب ہزار پتی کوئی نہیں ہے. زمانے چلے گئے جب کوئی کہتا ہزار پتی ہے 20,000، اب تو لکھ پتی کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی، ہے نا؟ اب کروڑوں کی بات ہو، اربوں کی بات ہو تو سب سمجھ جاتا کہ پیسے والا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہے؟ بولیے بھائی، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی فراوانی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اگر ایک چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے تو کم نظر آتی ہے، وہ اخلاق کی بڑی کمی ہو گئی. اخلاق کم ہوتا جا رہا ہے، مفادات نے ان کی جگہ لے رکھی ہے. یعنی اپنے مقصد کے لیے انسان کام کر رہا ہے، اگر وہ آپ سے تعلق بھی رکھے ہیں تو اس کا کوئی مفاد ہے، کوئی مطلب ہے. اخلاق کو سو دور ہو گیا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. وہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے زور پر اس کے زور پر، اور وہ اس حربے کو خود استعمال کرتے ہیں اور کامیاب نہیں ہو پا رہے. اور اسلام صرف اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. چاہے ہندوستان میں اخلاق دیکھ لیے تو سرکار غریب نواز کی عظمت کا کیا پوچھنا. ایسے ہی 90 لاکھ لوگوں نے داخل اسلام کون ہوگا اسلام میں؟ اخلاق کردار آپ نے اپنا پیش کیا تو ذوق در ذوق لوگ داخل اسلام ہوتے چلے گئے. لیکن اخلاق کہاں سے ملا؟ سرکار کی چوکٹ سے، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے ہمیں اخلاق ملا ہے. قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کا اخلاق عظیم ہے. اخلاق کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارا بھائی آیا تو گلے لگا لیا کیونکہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا برادر ہے. غیروں کو سینے سے لگانا، اس کو عزت دینا، یہ عمدہ اخلاق کی نشانی ہے. نبی کائنات ہیں. آج ہمارا کیا معاملہ؟ ہم سکھاتے نہیں ہیں. اگر کسی نے ہماری شان کے خلاف کچھ بول دیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جاہل ہو، کچھ پتہ نہیں تمہیں، جانتے نہیں کہ لہجے میں بات کریں. کبھی یہ بھی سوچا ہم نے کہ اس کو کچھ سکھایا ہم نے؟ ارے اگر اس کے ماں باپ نہیں سکھا پائے یا وہ نہیں سیکھ پایا کہیں سے، اگر آپ کے پاس آیا تو پہلے آپ سکھائیے، طور طریقہ بتائیے کہ بھائی اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی ہے. بڑوں کا ادب یہ ہے، بیٹھنے کا انداز یہ ہے، گفتگو کے طور طریقے یہ ہیں. اور اگر اس کو
بتانے کے کئی بار سمجھانے کے باوجود بھی اگر نہ مانے تو وقتی طور پر تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے مرید ہو، چاہے وہ بیٹا ہو. لیکن ہم نے سکھایا صاحب کچھ نہیں، اور ہم جو اس کو 4 لوگوں میں ذلیل کرنے لگے. اب ہوتا کیا ہے، نتیجہ نکل کر یہ آتا ہے کہ اسلام کے قریب تو نہیں ہو پاتا ہے، دور کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. نبی کائنات ہے، آپ اپنے شان مبارک میں ایک خوبصورت چادر ڈالے ہوئے، اور کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں نا کہ بہت سافٹ ہوتے ہیں، کچھ کپڑے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر ہو کوئی کھینچے، ایک دم سے جھٹکا سے کھینچ لے تو نشان پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا. تو وہ بیچارہ گاؤں کا تھا، چلا آیا، ضرورت مند تھا، اس نے پیچھے سے آپ کی چادر کھینچی تو اس طریقے سے کھینچی کہ اللہ کے رسول کے یہاں پر نشان بن گئے. ہونا کیا چاہیے تھا، اگر اس جگہ کوئی اور انسان ہوتا جس کے ایسے چاہنے والے موجود ہو، ایسے چاہنے والے کہ وہ اس کے لیے جان قربان کر دے، تو اس کا تو اور معاملہ عجیب ہونا چاہیے تھا. اللہ کے رسول نے اسے دیکھا، مسکرا دیا آقا. ہونا تو یہ چاہیے تھا چہرہ جو ہے سرخ ہو جاتا غصے سے، لیکن سرکار مسکرا دیے. حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ بات اچھی نہ لگی، آپ فوراً تلوار نکالنے لگے کہ اس کی کیسی حرکت ہوئی ہے کہ سرکار کی چادر اس طرح کھینچی کہ سرکار کے نشان پڑ گئے. اللہ کے رسول نے فوراً منع کیا، عمر ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرو، کیا ضرورت ہے. تو اس سے پوچھا تو کہا میں بہت ضرورت مند ہوں، آپ مجھے یہ چادر دے دیں یا آپ کچھ مجھے عطا فرما دیں، میں سائل ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ عطا فرما دے. میرے آقا نے مسکرایا بھی، انعام بھی دیا. میرے آقا نے کہا سنو اے صحابہ، اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک جتنی بکریاں یہاں پر موجود ہیں سب اس کو عطا فرما دو، سب اس کو دے دو. نتیجہ کیا ہوا، اسلام سے لگاؤ، محبت پیدا ہو گئی، الفت پیدا ہو گئی. اس طریقے سے اسلام بڑھا ہے، اس طریقے سے اسلام نے عروج حاصل کیا ہے. اسی طریقے سے وہ برجا کا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ جب اہل مکہ، کفار مکہ نے ہر جگہ اعلان کر دیا کہ سنو ایک جادوگر آیا ہے، معاذ اللہ ایک سحر کرنے والا جادوگر آیا ہے، جس کی باتیں لوگ سنتے ہیں تو اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے مذہب کو اپنا لیا کرتے ہیں. اب وہ بیچاری ایک بوڑھی عورت جس نے برسوں اپنے جو ہے جھوٹے معبودوں سے وفا کری تھی، سمجھ رہے ہیں نا، جھوٹے معبودوں کے ساتھ وفا کری، جب اس تک یہ بات پہنچی کہ ایک ایسا انسان آیا ہے جس کی باتیں لوگ سنتے ہیں تو اپنا دین دھرم چھوڑ کے اس کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، اس نے سوچا کہ آج جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے وہاں سے لے کر آج تک میں نے اپنے جو ہے معبود کی جو ہے عبادت کری ہے، جس کو وہ معبود سمجھتی تھی، معبودان باطل کی عبادت کری تھی اس نے، تو سوچنے لگی ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں اپنا دین دھرم چھوڑ دوں. فکر ہو گئی بھائی. تو اس نے کیا ارادہ کیا، سوچا کہ نہ ہم یہاں رہیں گے نہ اس سے ملاقات کریں گے، جب نہ یہاں رہیں گے نہ ملاقات کریں گے تو ہمارا دین دھرم بچا رہے گا. اس نے ارادہ کر لیا، سارا سامان باندھ لیا کہ اب یہاں سے کوچ کرنا، مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا ہے. میرے آقا وہاں سے گزر رہے تھے، میرے آقا گزر رہے تھے. کہا ہے مائی، اے اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا بھائی یہاں رہنا نہیں ہے، میں نے سنا یہاں ایک جادوگر آیا ہے. ماد اللہ، کون آیا ہے؟ جادوگر آیا. اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اس کی گفتگو سن لیتا ہے اپنا دین دھرم چھوڑ کر اس کا دین اختیار کر لیتا ہے. لہذا میں نے اتنے دن وفا کری ہے، میں نہیں چاہتی کہ آخری وقت میں اپنا دین چھوڑ جاؤں. تو کہاں کہہ رہا تھا، کہیں اور چلنا ہے. اللہ کے رسول تھے، اسے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے مائی، اے بڑی ماں، میں آپ کا سامان اٹھا دیتا ہوں. سبحان اللہ کہیے. سمجھ رہے ہیں سرکار کہ میرے خوف سے بھاگ رہی ہے، لیکن سرکار نے بتایا نہیں، اخلاق پیش کیا. اے مائی، جب سامان دیکھا تو سامان زیادہ ہے، اس پر نظر ڈالی تو وہ کمزور زیادہ ہے. سامان اٹھایا، چلنے لگے. سرکار چلتے جا رہے ہیں، وہ بوڑھی بھائی باتیں کرتی جا رہی ہے. کہا بھائی یہ بتاؤ، تم بڑے اچھے آدمی یہاں نکلے، ہم کو بہت اچھے آدمی ہو، کم سے کم اپنا نام تو بتا دو، نام تو بتاتے جاؤ. کہا بھائی نام نے کیا رکھا ہے؟ کہا نہیں، جب میں یہاں سے جا رہی ہوں تو لوگ کہیں گے کہ تم اپنے معبود کی
इबादत की वजह से वहां मक्का छोड़कर आई हूँ, तो ऐसे लोगों की वजह से मुझे मक्का छोड़ना पड़ा है, तो कम से कम मैं जाकर ये भी तो कहूंगी कि वहां ऐसे नौजवान भी रहते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। मैं ये भी तो बताऊंगी कि अगर किसी शख्स की वजह से मुझे मक्का छोड़ना पड़ा, तो कम से कम ऐसा नौजवान भी था जिसके इखलाक से ये है कि उसने बगैर पूछे, ये ना पूछा कि तू कौन है, ये ना समझा कि कौन है, बल्कि मेरा सामान खाया। जब ज्यादा इसरार किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माए वो जादूगर जिसकी वजह से तू मक्का छोड़कर जा रही थी, वो जादूगर कोई और नहीं, तेरे सामने खड़ा है। वो जादूगर तेरे सामने खड़ा है। जब ये सुना, उस बूढ़ी माई ने, औरत ने कहा, सुनो सुनो ऐ नौजवान, तो क्या तुम मोहम्मद तुम ही हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ मैं ही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा, सुनो, तो अगर तुम ही हो तो तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है, तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है। अब देर न करो, मुझे कलमा पढ़ा कर दाखिले इस्लाम कर दो। ये है इस्लाम, यह इस्लाम की खूबी। हमने क्या किया है, हम अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो हमसे बड़ा नमाजी कोई नहीं। अगर हम 2 मरतबा रोज़ा रसूल हो आए हैं तो हम अगले आदमी को हकीर समझने लगे। हमने अगर सदका खैरात देना शुरू कर दिया तो दूसरे को कंजूस समझने लगे, जबकि ये समझे कि इंसान को अपना मिजाज इस तरीके से रखना चाहिए कि ये समझे कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। समझ है, ये समझे कि मुझसे ज्यादा हकीर फकीर कोई नहीं है, और सामने वाला चाहे जैसा हो, तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह की नजर में उसका मर्तबा क्या है। ये नहीं जरूरी है कि साफे वाले, अमामे वाले, तुम्हें जो बज़ाहिर नजर आ रहे हैं वो नेकोकार है, पता नहीं कि उनका हमारे अल्लाह की राह में कबूल है कि नहीं। और एक आम आदमी जिसे तू हकीर समझता है, फकीर समझता है, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल और मंसूर हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं कि वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं साहब, तो अब वो कहें कि इमाम साहब ने कहा था कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह पता नहीं तुम कबूल हो कि हम कबूल है, तो हम क्या करेंगे नमाज पढ़ के, हम तो ये काम करते हैं। ऐसा भी हरगिज़ नहीं, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। अमल करते जाइए और दूसरे को हकीर न समझिए, जलील ना समझिए। ये है अखलाक, इसे कहते हैं आला अखलाक। हमने तो ये समझा कि हमने अच्छा काम किया तो हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। इखलाक ऐसे नहीं पहला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना नहीं पड़ता था कि तुम हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, बल्कि इस्लाम की खूबसूरती देख कर लोग दाखिल इस्लाम हुआ करते थे। वो याद नहीं आपको वाकया? जब एक बच्चा था, उसके बाप खत्म हो गए, कपड़ा उसकी माँ के पास एक ही जोड़ा था और आलम यह हो गया, धीरे धीरे फट गया, सब चारों तरफ से फटना शुरू हो गया। तो जब बच्चा समझदार होता है तो उसे माँ की परवाह होती है ना। औलाद अगर समझदार है, नेकोकार है, तो माँ बाप की जो है ख्याल रखने वाली होती है। लेकिन कमजोर है मामला, उसने कहा कि हम चच्चा के पास जाएंगे, चच्चा से कहेंगे कि हमारी माँ के लिए एक जोड़ा दो। ऐ माँ, तुम्हारा लिबास जगह जगह से फटता जा रहा है। माँ ने समझाया, बेटा चच्चा इस लायक नहीं है, माल तो है लेकिन उसके पास दिल नहीं है देने का, न जाओ। लेकिन मोहब्बत जोश की वजह से बच्चा नहीं माना, कोशिश करने में क्या आ जाए। गया, चच्चा ने बगैर कुछ दिए लौटा दिया। रास्ते से चला आ रहा था, किसी ने कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा माँ का लिबास इस तरह का था, चच्चा के पास गया था, चच्चा ने बगैर कुछ दिए लौटा दिया, कोई मदद नहीं, कोई तावन नहीं किया। किसी ने कहा क्यों चच्चा के पास गए थे? सहने हरम में चले जाते, नबी कायनात की चौखट में चले जाते। इरादा बना लिया, लेकिन मुसलमान नहीं था, इरादा बना लिया, माँ के पास आया। माँ, मैं गया था, चच्चा ने कुछ नहीं दिया, लेकिन लोगों ने बताया सहने हरम में अल्लाह के नबी, जो अपने आप को नबी कहता है, उसके पास चले जाओ। माँ ने कहा बेटा वहां और न जाना, क्योंकि तुम जाओगे तो उसका मजहब अलग है, उसका दीन अलग है, तो ऐसा ना हो कि तुम उसके दीन में दाखिल हो जाओ। कहा माँ परेशान ना हो। क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से वादा कर लूंगा, सुन लीजिए, मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, पहले से वादा कर लूंगा, मुतमईन रहो। माँ ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है चले आओ। अब ये पहुंचे, अल्लाह के रसूल बैठे हुए, सुभान अल्लाह। वो बच्चा पहुंचा, जाने के बाद कहा सुनिए, इस्लाम के रहबर पेशवा रहनुमा, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं, लेकिन एक सवाल है, एक मेरी शर्त है कि मैं आपका मजहब कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल ने गुस्सा नहीं किया, मुस्कुरा दिए, कहा कोई बात नहीं, तुम अपना मुद्दा बयान करो, मकसद क्या है, क्यों आए हो?
کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. اللہ اکبر. میرے آقا مسکرائے, کچھ اور نہیں دیا, اپنی کالی چادر جو اپنے کاندھے پر ڈالے تھے سرکار نے اتاری اور کہا جائیے میں اپنی ماں کو پہنا دو. وہ کالی چادر, اللہ اکبر, جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, جھوم کر کہیے سبحان اللہ, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کر کالی کملی وہ جب آئیں گے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کر کالی کملی وہ جب آئیں گے, روزے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ جب آئیں گے, روزے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. وہ سرکار نے اپنی کالی کملی اتاری, جاؤ لے جاؤ اپنی ماں کو پہنا دینا. بچہ خوشی سے آ رہا ہے, ماں کو چادر پہنائی, کہا یہ کس نے دی؟ کہا اسی نبی نے دی ہے جس کے پاس میں گیا تھا, وہی اسلام کے پیشوا. کہا بیٹا یہ بتاؤ تم گئے تھے, تم نے ان کا دھرم قبول تو نہیں کیا؟ کہا نہیں نہیں, میں نے جاتے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کا دھرم آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. جب ماں نے سنا تو کہنے لگی بیٹا وہ اتنے زیادہ سخی ہیں تو اب تو ہم کو اس کا دھرم قبول کرنا چاہیے, اب تو کرنا چاہیے کہ بغیر کسی دباؤ کے ہم کو دے رہے ہیں, ہمارے اپنے نے چھوڑ دیا وہ غیر ہو کر. ویسے تو مصطفیٰ کسی کے لیے غیر نہیں ہے, سب کے ہیں, لیکن اسلام میں لانے کی وجہ سے وہ غیر سمجھتی تھی. کہا انہوں نے غیر ہو کر مدد کری تو اب ہم کو ان کے دین میں داخل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, کسی کو حقیر نہ سمجھے, کسی کو برا نہ سمجھے. یہاں تک کہ اگر آپ کا برادران وطن بھی ہو, سمجھانا نا آپ کو, اور اگر کوئی وہ پریشانی میں ہو تو اب آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ اس نے فلاں وقت میں ہمارے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے, اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے اگر کوئی پریشان ہے تو اس وقت تم یہ نہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا تھا, جو تم کر سکتے ہو تم کر دو. ہوگا کیا نتیجہ؟ یہ ہوگا کرو رحم تم اہل زمین پر, کرو رحم تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا شے بری پر. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کردار بدلے, اطوار بدلے, طور طریقہ بدلے, گفتگو کا انداز بدلے, اور سب سے محبت کی باتیں کریں. جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اسلام کی خوبیاں آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچوں گی, نہ کہ آپ کے برے عمل لوگوں تک پہنچیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انشاءاللہ جو